اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہیں جن کے شوہر حضرات دوسرے ملکوں خصوصاً سعودی عرب، دبئی، مڈل ایسٹ میں نوکری کرتے ہیں اور صرف چھٹیوں میں یہاں آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 63۔ لیکن گھر بار، بیوی، بچے سب انہوں نے یہاں سیٹ کیے ہوئے ہیں۔ بیگم پورہ نام کتنا چن کر رکھا ہے، دوسری بولی۔ اس پر سب کہکھا مار کر ہنس پڑی۔ یوں عید کا پہلا دن بہت اچھا گزرا۔ عید کی تقریبات اور مصروفیت ختم ہوتے ہی کارہائے زندگی ایک بار پھر معمول پر آ گئے اور عید کے بعد ایک بار پھر دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب رشتہ داروں کے علاوہ دوست احباب کی جانب سے بھی دعوت نامے ملنے شروع ہو گئے۔ یوں ملاقات کا سلسلہ بڑھنے لگا۔ صفحہ نمبر 64۔ شوق اور شائقین۔ کینیڈا کے بڑے گھروں میں بڑے بڑے کچن میں خواتین کی بے تکلف گیدرنگ ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کٹی پارٹی کہہ لیں۔ باتوں کے ساتھ ساتھ کھانا پینا، چائے کافی بھی چلتی رہتی ہے۔ بڑی اسکرین کے ٹی وی کچن میں موجود ہیں۔ اگر کچن درمیانہ سائز کا ہے تو ایک کونے میں صوفہ اور کافی ٹیبل رکھ لی جاتی ہے اور کچن میں ہی سان کے ساتھ بیٹھنے باتیں کرنے کا سلسلہ کر لیا جاتا ہے۔ اور اگر کچن کافی بڑا ہے تو اس کا آدھا حصہ ٹی وی لاؤنج بنا لیا جاتا ہے۔ اس طرح انہیں گھر میں دعوت وغیرہ کے مواقع بھی آسانی رہتے ہیں۔ اگر ملحوظ انتظام نہ کرنا ہو تو تب بھی یہ کچن ہی خواتین کے کام آ جاتا ہے۔ خواتین جب مل بیٹھتی تو ڈراموں کا ذکر بڑے شوق سے کرتی اور ایک دوسری کو بتاتی کہ میں آج کل یہ ڈرامے دیکھ رہی ہوں۔ میں نے تقریباً ہر گھر میں جیو ٹی وی، ہم ٹی وی، ARY چینل اور کچھ انڈین ٹی وی چینل دیکھے۔ منفرد بات یہ لگی کہ اب اسٹار پلس کا تذکرہ پیچھے جا چکا۔ اس کا ذکر کوئی نہیں کر رہا تھا، جبکہ میں امید کر رہی تھی کہ شاید کوئی میری ہم ذوق نکل ہی آئے اور سونی ٹی وی کے ڈرامہ بڑے اچھے لگتے ہیں کے بارے میں کوئی کمنٹ دے کر وہ دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ ہم سفر ڈرامہ یہاں کافی ان ہے، ہر کوئی اسی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ مجھ سے بھی بارہا پوچھا گیا کہ میں یہ ڈرامہ دیکھتی ہوں تو میرے انکار پر وہ حیران ہوتی۔ پھر مجھے انہیں بتانا پڑتا کہ میں نے یہ ناول پڑھ لیا ہے، اس لیے اب ڈرامہ دیکھنے کا کیا فائدہ۔ تب ان میں سے بیشتر ڈرامے کی کہانی بارے جاننا چاہتی۔ صفحہ نمبر 65۔ ایک کہتی یہ خود خاموش کیوں رہتی ہے، بولتی کیوں نہیں، جواب کیوں نہیں دیتی۔ تب دوسری کہتی لگتا ہے ڈرامہ کافی لمبا چلے گا اور اگلی نسل تک پہنچ جائے گا۔ دیکھ لینا یہ اشگر اور خرد بوڑھے ہو جائیں گے اور کہانی اگلی نسل میں بھی چلے جائے گی۔ اور میرے دل میں پھلجھڑی پھونکتی کہ اس طرح خیالات دوڑانے سے بہتر تھا کہ ناول ہی پڑھ لیتی۔ اچھی بات یہ ہے کہ اب اسٹار پلس کی جگہ ہم ٹی وی خواتین کی پسندیدہ فہرست میں ہیں۔ سو ہم نے دیکھ کر یہاں دل کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگ 30، 40 اور 50 ہزار کے ڈریس بنانے میں پائے گئے۔ کچھ خواتین مہنگی جیولری اپنے پاس جمع کرتی دیکھی گئی۔ بہت سی خواتین مارننگ شوز اور ڈرامے شوق سے دیکھتی پائی گئی۔ مرد حضرات بگ بی دیکھنے میں مصروف پائے گئے۔ کافی لوگ کمپیوٹر، انٹرنیٹ میں یوٹیوب اور فیس بک کے شائقین پائے گئے۔ ادبی قسم کے خواتین و حضرات کا تناسب کم رہا۔ گھومنے پھرنے کے شوقین لوگ اب ہر جگہ پائے گئے، لیکن ایکسرسائز اور سیر کے لیے ان کے پاس وقت نہیں۔ سو ہم نے دیکھا کہ لوگ دل کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں بھی بخوشی لگا دیتے ہیں، جبکہ خوشی تو بعض دفعہ 900، 1000 روپے کی کتاب پڑھ کر بھی مل جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 66۔ تاریخی نظر۔ کسی ملک کی تاریخ جاننا بھی ایک دلچسپ کام ہے، سو یہاں مختصر سی نظر اس کی ہسٹری پر بھی ڈال لی جائے۔ اگر ویسے کینیڈا کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو کینیڈا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ یہ براعظم شمالی امریکہ کے بڑے حصے پر محیط ہے، بحرہ اوقیانوس سے لے کر بحرہ منجم شمالی تک پھیلا ہوا ہے۔ کینیڈا کی سرحدیں امریکہ تک جنوب اور شمال مغرب کی طرف سے ملتی ہیں۔
اور جیسا کہ میں نے پہلے کرنسی کے حوالے سے بتایا تھا کہ $2 کے سکے پر ملکہ الزبتھ کی فوٹو ہے، تو پہلے کینیڈا برطانیہ کے زیر اثر تھا اور کینیڈا نے برطانیہ سے بتدریج آزادی حاصل کی تھی، اور یہ عمل آہستہ آہستہ ہوا تھا۔ اس کی تاریخ کے مطابق 9,500 سال پہلے اس خطے میں انسانی آبادی کے آثار ملے تو یورپی اقوام پہلی بار یہاں آئیں، جن میں برطانوی اور فرانسیسی قوم شامل تھی، اور یہاں انہوں نے اپنی علیحدہ بستی بسائی، اور 17ویں صدی کا بیشتر حصہ انہوں نے ایک دوسرے سے الگ تھلگ اپنی اپنی کالونیوں میں گزارا۔ اس کے بعد برطانوی، فرانسیسی اور ساحلی قبائل میں جنگیں چھڑنے لگیں، اور یہ سلسلہ دراز ہوتا گیا۔ کینیڈا برطانیہ کے زیر اثر ہی رہا، اور پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ کی شمولیت کی وجہ سے کینیڈا ابھی خود بخود جنگ میں شریک ہو گیا، اور دوسری جنگ عظیم کے دوران کینیڈا کی معیشت نے بہت تیزی سے ترقی کی، جس کی بڑی وجہ جنگی ہتھیاروں کی تیاری تھی، اور کینیڈا کے 100 سال مکمل ہونے کے بعد یورپی ممالک سے وہاں امیگریشن کا تانتا بند گیا۔ 17 اپریل 1982 کو کینیڈا نے ملکہ الزبتھ دوم کی منظوری سے اپنے آئین کو برطانوی آئین سے علیحدہ کر لیا اور اپنے آپ کو ایک آزاد مملکت کا درجہ دے دیا، اگرچہ دونوں ممالک ابھی بھی مشترکہ علامتی بادشاہت کے متحد تھے۔ صفحہ نمبر 67۔ اسی لیے انگریزی اور فرانسیسی کینیڈا کی 2 سرکاری زبانیں ہیں۔ کینیڈا میں 10 صوبے اور 3 ریاستیں ہیں۔ ٹورانٹو انٹیریو کے صوبے میں ہے۔ کینیڈا میں اس وقت ملکہ الزبتھ کے ساتھ آئینی بادشاہت کا نظام قائم ہے اور وفاقی طرز کی پارلیمانی جمہوریت کا نظام بھی ہے۔ کینیڈا کے امریکہ سے بہت گہرے تعلقات ہیں اور اسے اپنے عالمگیری نظام اور ڈھیروں قومیتوں کی وجہ سے ایک ثقافتی ملک ہونے پر ناز ہے، اور یہ بھی کہ کینیڈا دنیا کے امیر ملکوں میں شامل ہے۔ پہلی بار جب کینیڈا آنا ہوا تو جولائی کا مہینہ تھا، خوب گرمی کے مہینے تھے، تقریباً ہر جگہ گھروں میں اے سی لگے تھے، کیونکہ کینیڈا کا موسم کافی شدت رکھنے والا ہے۔ گرمیوں میں خوب گرمی اور سردیوں میں سردی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ کینیڈا میں جتنی جھیلیں اور دریا ہیں اتنے دنیا میں کسی اور ملک میں نہیں ہیں۔ کینیڈا کے ایک صوبے میں اتنی سردی اور برف باری کی شدت ہوتی ہے کہ یہاں رہنے والے لوگ بھی توبہ توبہ کرتے ہیں، اور اس صوبے میں چونکہ آبادی اور معیشت نہیں تو حکومت لوگوں کو وہاں بسانے کے لیے آئے دن پرکشش پیکیجز دیتی ہے، دانہ ڈال کر پھر اوپر جال پھینک دیتی ہے۔ جیسے حکومت نے ایک نئے قانون کی مد میں آفر دی کہ جو لوگ وہاں جا کر سیٹل ہوں گے وہ اپنے ایک عزیز رشتہ دار کو اپنے ملکوں سے بلا کر سیٹ کر سکتے ہیں۔ میں وہیں تھی جب لوگوں کا اس پر رد عمل دیکھا کہ نہ بھائی، اتنی ٹھنڈ میں وہاں رہنا ناممکن ہے۔ البتہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس شرط کو پورا کرنے کے لیے وہاں اپنا گھر خریدنا لازم ہے۔ تب جولائی کے مہینے میں دن خوب بڑے اور روشن تھے، دن میں خوب ٹکا کر گرمی پڑتی، اور یہ چیز میں نے وہیں جا کے دیکھی اور محسوس کی۔ وہاں کی نیوز میں موسم کا حال بتاتے ہوئے کہا جاتا کہ آج اتنے ڈگری درجہ حرارت ہوگا، ٹمپریچر اتنا ہوگا، لیکن محسوس اتنا ہوگا۔ صفحہ نمبر 68۔ یعنی اگر درجہ حرارت 30 ڈگری ہے لیکن محسوس ہوگا کہ وہ 36 ڈگری ہے۔ شروع میں ہم اس بات پر کافی پریشان بھی ہوئے کہ یہ کیا، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ صفحہ نمبر 69۔ انٹیریو سائنس سینٹر۔ یہ ایک سائنس سینٹر ہے، اسے انٹیریو سائنس سینٹر کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا خوبصورت عمارت ہے جو آس پاس کی ہائی بلڈنگ میں گری ہوئی ہے، لیکن اس کی اپنی ایک شان ہے۔ کہتے ہیں کینیڈا کا 100 سالہ جشن آزادی مناتے ہوئے حکومت کی طرف سے اپنی عوام کے لیے یہ ایک خاص الخاص تحفہ تھا۔ اس کے اندر تجربہ گاہیں اور جدید ترین سائنسی آلات موجود ہیں۔ اسے عوام کو دیتے ہوئے حکومت کا یہ نظریہ تھا کہ اگر یہاں سے ایک بچہ بھی فائدہ اٹھا کے نکلا تو وہ اپنی اس کوشش کو کامیاب سمجھیں گے۔ یہاں پر ہر وقت بچوں اور ان کے ساتھ بڑوں کا بھی رش لگا رہتا ہے۔
روزانہ دور دراز سے بسیں بھر کر یہاں آتی ہم خود دیکھتے تھے۔ اس کی عمارت باہر سے بھی بہت ہی خوبصورت ہے، جس کے ایک طرف بڑے بڑے پانی کے بے شمار فوارے لگے ہیں۔ گرمی کی شدت میں اس کا نظارہ کرنا، ان کے قریب جانا اور وہاں بیٹھنا کافی اچھا لگتا تھا۔ روزانہ شام کے بعد کا زیادہ وقت ہم وہیں گزارا کرتے تھے، اور بھی کافی لوگ وہاں آتے تھے، بلکہ حکومت کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ اب سائنس سینٹر کے علاوہ ایک اچھی خاصی تفریح گاہ بھی بن چکا ہے۔ عمارت کے سامنے ایسے فوارے لگے تھے جیسے کسی بانسری سے پانی کی لہریں باہر آ رہی ہوں، اور جب بچے اور بڑے بھی جا کر اس بانسری کو بجانے کی کوشش کرتے تو اتنی خوبصورت موسیقی بجتی کہ اگر ہم سب منہ دوسری طرف کیے کسی سے باتوں میں بھی مصروف ہوتے تو سب لاشعور طور پر مڑ کر دیکھنے لگتے، اور مزے کی بات کہ ہر ایک کے بجانے اور موسیقی کے ساتھ سر نکلنے سے کسی کے ماہر اور مشتاق ہونے کا پتہ لگتا۔ ہمیں تو یہ بہت پسند آئی۔ صفحہ نمبر 70، بلفر پارک۔ ٹورنٹو میں بڑی بڑی جھیلیں ہیں، پارک ہیں، گارڈن ہیں، اور قدم قدم پر فطرت کے نظارے ہیں۔ انہی میں ایک بلفر پارک کے نام سے مشہور ہے، جہاں جا کر ایک وقت میں بیچ، نیچر، پانی اور پہاڑیاں بھی ہم نے دیکھی، اور گرمی میں ہی یہ جگہ رونق دیتی ہے۔ تب جولائی کا مہینہ تھا، گرمی شدت پر تھی، ویکینڈ پر ایک دن وہاں جانے کا پروگرام بنا تھا۔ کینیڈا کے لوگ بڑے مہمان نواز اور زندہ دل ہیں، مہمان کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، اس لیے ناممکن تھا کہ صرف اکیلا میزبانوں کے ساتھ جایا جائے۔ دوست احباب بھی ایسے موقع ڈھونڈتے ہیں، سو ایک پورا گروپ تیار ہو گیا تھا۔ لیکن جتنے لوگ اتنی رونق، ایک پکنک کا ماحول بن گیا تھا۔ اچھی خاصی گرمی کا دن تھا۔ جس دن گئے، گرمی کی تمازت سے سب کے چہرے تمتما رہے تھے، لیکن وہاں پہنچ کر بہت اچھا لگتا تھا۔ گھروں میں کوئی رہا ہی نہیں، سب یہیں چلے آئے ہیں۔ بہت سے لوگ چھاؤں میں بیٹھے تھے، اور جن کو جگہ نہ ملی وہ دھوپ میں بیٹھنے پر مجبور تھے۔ بلفر پارک کے اندر بھی لوکیشن کے حساب سے چھوٹے چھوٹے پارک بنے ہوئے تھے۔ ایک نہر بھی تھی، اور بالکل بیچ کے پاس پانی کے قریب یہ نہر ایسے ہی لگ رہی تھی جیسے کوزے میں دریا بند کرنے کی کوشش کی گئی ہو، اور اس کے دوسرے طرف پہاڑیاں بنی تھیں، اور اس لوکیشن سے ہٹ کر سائڈ پر بیچ تھا۔ وہاں لوگ خوب انجوائے کر رہے تھے۔ لوگ بالکل پانی کے کنارے ریت پر کرسیاں بچھا کر بھی بیٹھے تھے، اور حد نظر تک پانی ہی پانی تھا۔ پانی کے قریب بگلے، مرغابی جیسی چیزیں بھی موجود تھیں، اور منظر بڑا دل لبھانے والا تھا۔ اوپر نیلا آسمان اور نیچے دور تک پھیلا ہوا سمندر، نیلگوں پانی جس پر اوپر سفید اڑتے پرندے، وہاں کیا منظر تھا، کیا فطرت تھی، اور لوکیشن اپنا آپ منوا رہی تھی۔ لوگ جیسے خود بخود پانی اور فطرت کے پاس کھینچے چلے آئے تھے۔ کینوس تو نیلا تھا، البتہ اس کے کنارے رنگین ہو رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی پارٹ نمبر 2 اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید سفرنامہ سننے کے لیے پارٹ نمبر